دوسرا ہارمون جو ہے اس کا نام ہے سیروٹونن، اسے کام ہارمون بھی کہتے ہیں. میں نے اس کا تھوڑا سا سٹرکچر جو ہے وہ بنایا ہوا ہے. یہ ایک نیورو ٹرانسمیٹر ہارمون ہے. اس کی پراپرٹیز کو دیکھتے ہیں. یہ ہارمون بھی ہے اور ایک نیورو ٹرانسمیٹر کا طور پر بھی نرو امپلسز کو ٹرانسمٹ کرواتا ہے. یہ ہمارے موڈ کو بہتر کرتا ہے، سلیپ کو بہتر کرتا ہے، ایپیٹائٹ بھوک لگاتا ہے، ڈائجیشن کو پروموٹ کرتا ہے، لرننگ کے لیے بہت اچھا ہے، اور ہماری یادداشت کے لیے بہت زبردست ہارمون ہے جو ہماری باڈی میں پروڈیوس ہوتا ہے. اور آپ کو یاد دیکھیں کہ ہماری جو خوشیوں کا جو تعلق ہے ان تمام چیزوں کے ساتھ، اگر ہماری میموری اچھی ہے، اگر ہماری ڈائجیشن اچھی ہے، اگر ہمارا موڈ اچھا ہے، اگر ہماری نیند پوری ہو جاتی ہے، تو ہم اپنے آپ کو پرسکون زندگی جو ہے وہ گزار سکتے ہیں اور اس میں زندہ رہ سکتے ہیں. اس کو یہ ہمارا جو سیروٹونن ہارمون ہے یہ ریڈیوس کر دیتا ہے، ڈپریشن کو بھی ریڈیوس کرتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ انزائٹی کے پیشنٹ ہیں تو یہ آپ کی انزائٹی کو ریگولیٹ کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ زخموں کو مندمل بھی کرتا ہے، لیکن اگر یہ زیادہ مقدار میں پیدا ہو جائے تو یہ وومٹنگ کو بھی انڈیوس کر سکتا ہے. اب آپ اسے کیسے بوسٹ کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو خوشیوں سے بھر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ روزانہ 15 سے 20 منٹ دھوپ میں بیٹھیں. سردیوں کا موسم ہے تو دھوپ آسانی کے ساتھ برداشت ہو جاتی ہے، لیکن گرمیوں میں آپ چھاؤں کے اندر بیٹھ کر بھی انڈائریکٹلی تھوڑی سی دھوپ جو ہے وہ لے سکتے ہیں، جس سے سیروٹونن ہارمون آپ کی باڈی میں پروڈیوس ہوگا. اسی طریقے سے روزانہ ایکسرسائز کرنے سے بھی یہ ہارمون آپ کی باڈی میں پروڈیوس ہو جائے گا اور آپ کو وہ تمام چیزیں حاصل ہو جائیں گی جو اس سے ہمیں حاصل ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ہیلدی ڈائٹ کا انتخاب کریں، ایسی غذا کا انتخاب کریں جو آپ کی صحت کے لیے اچھی ہے، جو جنک فوڈ نہ ہو. اس سے بھی سیروٹونن پیدا ہوتا ہے. اور اپنی مزے کی چیز کھائیں، اپنی پسند کی چیز کھائیں، اور پھر اپنے ان دوستوں کے ساتھ، ان رشتہ داروں کے ساتھ، ان فیملی ممبرز کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں جن کے ساتھ آپ کھانا جو ہے وہ خوشی محسوس کرتے ہیں. کوکنگ کریں، کوکنگ کرنا بہت اچھا فن ہے. اگر آپ کو شوق ہے تو کوکنگ کرنے سے اور پھر کوکنگ پکا کر اس کو کھانے سے، مل جل کر کھانے سے یہ ہارمون ہماری باڈی میں پروڈیوس ہوتا ہے. کوشش کریں کہ جو آپ کی فیوریٹ فوڈ ہے، کوئی بھی چیز جو بھی آپ کو کرتی ہے اس کو فوراً منگوائیں اور اس کو کھائیں تاکہ یہ باڈی میں ہارمون پیدا ہو اور آپ ایک کام اور فرحت محسوس کر سکیں. اسی طرح سے نماز پڑھیں. اگر آپ مسلمان ہیں، اگر آپ کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، اپنے اپنے مذہب کے حساب سے آپ میڈیٹیشن کر سکتے ہیں. میڈیٹیشن جو ہے وہ بھی آپ کو پرسکون کرے گی، یہ ہارمون پروڈیوس کرے گی اور آپ ایک بہت ہی نارمل لائف گزارنا شروع کر دیں گے. تو زندگی میں سے ٹائم نکالنا پڑتا ہے. ہر وقت مصروفیت اچھی نہیں ہے. ہر وقت موبائل کے اوپر لگے رہنا، ہر وقت کتابوں میں گھسے رہنا، ہر وقت ٹی وی یا کمپیوٹر پر بیٹھے رہنا، یہ کوئی بات نہیں. آپ کام کریں، ٹھیک ہے، ساری زندگی کے سارے کام کریں، لیکن اپنی زندگی سے ٹائم نکال لیں. عبادت کے لیے ٹائم نکالیں، غذا کے لیے ٹائم نکالیں، ایکسرسائز کے لیے ٹائم نکالیں، دھوپ کے لیے نکالیں. 15-20 منٹ میں نکالنے کے بعد آپ اپنی زندگی کو بہت بہتر محسوس کریں گے. اپنی زندگی کے اندر کام لے کر آئیں گے، ٹھہراؤ لے کر آئیں گے. آپ اپنے آپ کو بہت بہتر فیل کریں گے. آپ کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ بہت زیادہ بوسٹ کرے گا. ہر وقت کتابوں میں سے گھسے رہنا، نکلنے سے آپ کا بہت پازیٹیو افیکٹ آئے گا.